پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میرے بیان کا جو موضوع ہے، جو سبجیکٹ ہے، وہ ہے امت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کہ ہمارے نبی ہم سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ ہم اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے اس کی بات نہیں کرتا میں، نبی ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، نبی اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں، نبی ہم سے کتنا لگاؤ رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج کا اگر مسلمان صرف اتنا سوچیں کہ کائنات جو سجی ہیں وہ مصطفیٰ کے صدقے میں سجی ہیں، اللہ نے جو بھی دیا ہے سب اپنے محبوب کے صدقے میں دیا ہے، آج ہمارے پاس جو بھی ہے اللہ نے سب اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج کوئی بھی مسلمان، کائنات کے اندر بسنے والا ہر مسلمان کبھی بھی اپنے نبی کے ذکر کی محفل کو نہ چھوڑتا، کبھی بھی ایسی محفلوں سے منہ نہ موڑتا، اور اپنے اس وقت کو دوسری چیزوں کے اندر نہ لگاتا، بلکہ کسی بھی طرح وہ کوشش کر کے اپنے رب کا اور رب کے محبوب کا ذکر سننے کی کوشش کرتا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 4 پارے کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا، اس کا احسان ہوا کہ مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ تو وہ رسول جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اس آیت کریمہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں پر، مومنوں پر اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنا پیارا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمارے اندر مبعوث فرمایا ہے، اور وہ نبی قرآن پڑھ کے ہمیں ستھرا کرتے ہیں، نبی قرآن پڑھ کے ہمیں پاک کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے اور حضور
اس امت پر بہت بڑے احسان ہے خدا کی طرف سے، اس بات کا رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب اس آیت کریمہ کی ہم تفسیر دیکھیں تو پھر ہم اس آیت کی تفسیر کے اندر جائیں تو پتہ چلے کہ یہاں پر یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا، تو احسان یہ ہے کہ اپنا سب سے عظیم رسول، تمام رسولوں کا سردار، تمام نبیوں کا امام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ کیسا عظیم رسول کہ وہ رسول کہ جب وہ دنیا میں تشریف لایا، جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس دنیا کے اندر قدم رکھا تو سب سے پہلے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھا، اور اس وقت بھی زبان پہ جاری تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اتنا عظیم الشان نبی، وہ رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ وہ نبی دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے کسے یاد کرتا ہے تو اپنی امت کو یاد فرماتا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہاں تک بس نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر جگہ یاد فرمایا۔ جب رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو معراج کے لیے بلایا، لامکاں بلایا، اپنا دیدار کروایا، اور اس وقت کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، اس وقت بھی میرے نبی نے امت کی بخشش مانگی تھی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، امت کے گناہوں کی بخشش طلب کی تھی، وہاں پر بھی ہمیں یاد فرمایا تھا، وہاں پر بھی ہمیں نہیں بھولے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ فرمایا گیا جب امت رات کو سو جایا کرتی تو نبیوں کا امام پوری رات جاگ کر اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا فرمایا کرتا تھا۔ جب امت سو جایا کرتی حضور جاگ کر امت کے لیے دعا فرماتے تھے۔ کتنا پیار ہے امت سے، کتنی محبت ہے امت سے، کتنا لگاؤ ہے امت سے کہ جب سب سو جاتے ہیں تو نبیوں کا امام راتوں کو جاگ کر کے اپنی امت کی بخشش کی دعائیں فرماتے ہیں، امت کے گناہوں کی معافی کی دعا فرماتے ہیں۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی شدت میں، تیز دھوپ کے اندر، دوپہر کے وقت پہاڑ کی کوہ میں سر رکھ کر رب حبلی امتی کی صدائیں بلند فرماتے ہیں، امت کی بخشش کی دعائیں فرماتے ہیں۔ یہاں تک بس نہیں، روایتوں میں فرمایا گیا جس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، جب اس دنیا سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال فرمایا، جس وقت حضور کو قبر انور کے اندر لیٹا دیا گیا، تو اس وقت صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور کے ہونٹ مبارک جنبش فرماتے ہیں، حضور کے ہونٹ مبارک ہلتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کان لگا کر سنا کہ حضور کچھ فرما رہے ہیں، تو اس وقت صحابہ نے کیا سنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد قبر انور میں لیٹتے ہوئے بھی رب حبلی امتی کی صدائیں بلند فرما رہے تھے، اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ جو دنیا میں آئے تو امت کو یاد کر رہے تھے، معراج میں گئے تو امت کو یاد کر رہے تھے، دنیا سے پردہ فرمایا تو امت کو یاد کر رہے تھے۔ یہاں تک بس نہیں، جب قیامت کے دن امت نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، لوگ تیز دھوپ میں تپ رہے ہوں گے، ایسے وقت کے اندر میرا نبی سجدہ فرمائے گا اور اپنی امت کی بخشش کی دعا کرے گا۔ میرا رب فرمائے گا محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لو، تم جو دعا کرے گے تمہاری ہر دعا قبول کر لی جائے گی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کتنی محبت ہے حضور کو اپنے امت سے، کتنا پیار ہے نبی کو ہم سے کہ میرا نبی ہر لمحہ ہمیں یاد کرتا ہے، میرا نبی ہر پل ہمیں یاد کرتا ہے، میرا نبی ہر وقت ہمیں یاد کرتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بلکہ فرمایا گیا قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میزان عمل پہ کھڑے ہوں گے، جہاں پر امت کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں اور گناہوں کا وزن کیا جائے گا۔ میرے آقا صلی
صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میزان عمل پہ کھڑے ہوں گے، اور جب امتی کا پلہ نیکیوں کا ہلکا ہو جائے گا، میرے آقا دعا فرمائیں گے اور نیکیوں کے پلے کو بھاری فرما دیں گے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن پل صراط پہ کھڑے رہیں گے، جب یہ امت وہاں سے گزر رہی ہوگی، یہ امت وہاں سے گزر رہی ہوگی، میرے آقا پل صراط پہ کھڑے رہیں گے اور پھر دعا کریں گے، رب سلم رب سلم، میرے مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دینا، میرے مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دینا۔ امت مصطفیٰ سلامتی کے ساتھ گزر جائے گی، کیونکہ اس وقت وہاں پہ دعا حضور فرما رہے ہوں گے، میرے آقا دعا فرما رہے ہوں گے۔ بلکہ آگے فرمایا کہ جب لوگ پیاس کی وجہ سے بے قرار ہو جائیں گے، بے چین ہو جائیں گے میدان محشر کے اندر، تو میرے آقا حوض کوثر پہ کھڑے رہیں گے، حوض کوثر پہ کھڑے رہیں گے اور اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے اپنے امتیوں کو پلاتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کی پیاس بجھاتے نظر آئیں گے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کتنا پیارا نبی، کتنا سونا نبی ہمیں ہر پل یاد رکھتا ہے، ہمیں ہر وقت یاد رکھتا ہے، ہمیں ہر گھڑی یاد رکھتا ہے، دنیا میں بھی یاد رکھتا تھا، قیامت میں بھی ہمیں یاد رکھے گا۔ بلکہ فرمایا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو ہاتھ پکڑ کے جہنم سے کھینچ کے باہر نکال لیں گے، ہاتھ سے پکڑ کے جہنم سے کھینچ کے باہر نکالیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو جنتی ہوگا میرے آقا جنت میں اس کے درجات کو بلند فرما دیں گے، ان کے مرتبوں کو بلند فرما دیں گے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بلکہ روایتوں میں فرمایا گیا میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان محشر کے اندر خوب روئیں گے، خوب آنسو بہائیں گے، اتنے روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ میرا رب فرمائے گا محبوب آپ رونا بند کر دے، ہم تمہاری امت کی بخشش فرمانے والے ہیں، ہم تمہاری گناہگار امت کی بخشش فرمائیں گے۔ بلکہ اسی کی طرف تو امام اہل سنت نے کہا، امام اہل سنت نے کہا پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وہ پیارا نبی قیامت کے دن اپنی گنہگار امت کے لیے آنسو بہاتا ہوگا، اپنی گنہگار امت کے لیے آنسو بہاتا ہوگا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، وہ روئیں گے ہمیں ہنسائیں گے، وہ روئیں گے ہمارے گناہوں کو دھو دیں گے، وہ روتے چلے جائیں گے اور امت کے گناہوں کو دھوتے چلے جائیں گے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہی وہ نبی ہے کہ جنہوں نے دنیا میں ہمیں قرآن دیا ہے، ہمیں ایمان دیا ہے، خدا کی پہچان عطا فرمائی ہے، ساری چیزیں جو ملی ہے اللہ نے ہمیں نبی کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اتنا پیار تو ہم سے کوئی نہیں کرتا ہوگا، اتنی محبت تو ہم سے کوئی نہیں کرتا ہوگا، ہمارا باپ بھی ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتا، ہماری ماں بھی ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی۔ قیامت کے دن ہمارا دوست، ہماری ماں، ہمارا باپ ہمیں جب پہچاننے سے انکار کر دے گا، میرے ہی نبی ہوں گے جو ہمیں بلا کر کے جنت کا مزدہ عطا فرمائیں گے، ہمیں بلا کر جنت کا مزدہ عطا فرمائیں گے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کتنی محبت حضور ہم سے فرماتے ہیں، کتنا پیار حضور ہم سے فرماتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ میں آپ کو ابو داؤد شریف کی ایک حدیث سناؤں، ابو داؤد شریف کی ایک حدیث، آپ کو پتا چلے کہ حضور ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، حضور ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ابو داؤد شریف کے اندر 4278 نمبر کی حدیث ہے۔ کون سی؟ 4278 نمبر کی حدیث۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی هذه امت مرحومت لیس علیہا عذاب فی الآخرہ عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت، اس امت پر اللہ کی رحمت ہے. حضور کا فرمان ہے میری امت، اس امت پر اللہ کی رحمت ہے. میرے آقا فرماتے امت مرحومت، یہ امت پر تو رحم کیا گیا ہے، یہ مرحوم امت ہے، رحم کیا گیا ہے اس امت پر. میری امت پر اللہ کی رحمت ہے، آخرت میں اسے عذاب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا. میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے عذاب نہیں ہوگا. لیس علیہا عذاب فی الآخرہ. میرے آقا فرماتے عذابها فی الدنیا، میرا رب میری امت کو دنیا ہی میں اس کا عذاب دے دے گا. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن آخرت کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے. اس لیے اس امت کو دنیا ہی میں تھوڑی سی سزا دے دیتا ہے، تھوڑی تکلیفیں دیتا ہے، ان پہ تھوڑی مصیبتیں ڈال دیتا ہے. اور یہ تو سستا سودا ہے کہ دنیا کا 4 دن کا عذاب برداشت کر لو اور قیامت کے دن کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ، آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ میرے نبی کا فرمان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں عذابها فی الدنیا، میری امت کے لیے دنیا میں عذاب ہے، دنیا میں تکلیف ہے. کس طرح؟ الفتن، دنیا کے اندر فتنوں سے اللہ تعالیٰ اسے آزمائے گا، تکلیفوں میں مبتلا کرے گا، زلزلوں سے عذاب دے گا، بھوکمپ آئیں گے، زلزلے آئیں گے، اور یہ میری امت کے لیے عذاب دنیا میں ہے. اور پھر فرمایا والقتل، اور قتل کی شکل میں عذاب ہوگا دنیا میں. میری امت پر ظلم کیا جائے گا، میری امت پہ تشدد کیا جائے گا، میری امت کو قتل کیا جائے گا. تو یہ عذاب دنیا میں تھوڑا بہت امت کو دیا جائے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ قیامت کے دن میری امت کو عذاب سے بچا لے گا، دائمی عذاب سے بچا لے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے اس امت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو مرحوم امت فرمایا ہے، مرحوم امت فرمایا ہے، رحمت پائی ہوئی امت ہے یہ. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس حدیث کی شرح کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ دوسرے نبیوں کی امت کے مقابلے میں میری امت پر حق تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے. حق تعالیٰ کی اس امت پر رحمت زیادہ ہے بنسبت دوسرے نبیوں کی امت کے. کیسے زیادہ ہے؟ تو اس کی نیکیاں کم ہیں اور ثواب زیادہ ہے. اس امت کی نیکیاں کم اور ثواب بہت زیادہ. آپ دیکھیں، اتنا سا عمل کر دو 1000 نیکی، اتنا سا عمل کر دو 1,00,000 نیکی. مصطفیٰ کریم کی دیوانوں، عمل چھوٹے چھوٹے اور اللہ نے ثواب بہت بڑا رکھا ہے. اور کہا گناہوں کی معافی کے ذریعے اللہ نے بہت بنائے ہیں. اس امت کے لیے گناہوں کی معافی کے بے شمار ذریعے بنائے ہیں. یہ صدقہ ہے رحمت والے آقا کا، یہ صدقہ ہے پیارے مصطفیٰ کا، یہ صدقہ ہے تاجدار مدینہ کا کہ میرے رب نے بہت زیادہ بخشش کے دروازے کھول کے رکھے ہوئے ہیں. تھوڑا سا عمل کر لو، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تھوڑی سی نیکی کر دو، اللہ خطائیں معاف فرما دیتا ہے. اللہ نے بخشش کے بے شمار دروازے کھول کے رکھے ہوئے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، امام اہل سنت اسی لیے تو فرماتے آپ ہم سے بڑھ کے ہم پہ مہرباں، آپ ہم سے بڑھ کے ہم پہ مہرباں. ہم کرے جرم آپ رحمت کیجئے، ہم کرے جرم آپ رحمت کیجئے. ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی. ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی. کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. ہم تو گنہگار تھے، ہم تو گناہ پہ گناہ کیے جا رہے تھے، لیکن میرے آقا نے عطا میں کوئی کمی ہی نہیں کی ہے، عطا میں کوئی کمی نہیں کی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ کیا کم ہے کہ جس امت کے اندر پیدا ہونے کی انبیاء کرام دعائیں کرتے تھے. انبیاء کرام جس امت میں پیدا ہونے کی دعائیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں ہمیں بغیر دعا مانگے پیدا فرما دیا ہے، بغیر دعا مانگے پیدا فرما دیا ہے.
مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، محبوب کی امت میں رب نے پیدا کیا، یہ رب کا سب سے بڑا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، نبی کی امت میں پیدا تو کیا، لیکن نبی کا غدار نہیں بنایا، عاشق مصطفیٰ بنایا ہے، دیوانہ مصطفیٰ بنایا ہے، نبی کا سچا عاشق بنایا ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہمیں میلاد کی محفل کو شرک کہنے والا نہیں، میلاد کی محفل کی خوشیاں منانے والا بنایا ہے، میلاد کی محفل میں شرکت کرنے والا بنایا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے میرے رب کا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ظاہری وفات فرمایا، دنیا سے پردہ فرمایا، تو اس وقت حضرت سیدنا جبریل امی سدراک مکی علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ فکر دیکھیں، کیا دیکھیں؟ فکر دیکھیں میرے نبی کی امت کے لیے۔ ہم نے کبھی نبی کے دین کے لیے یہ فکر کی؟ نبی کی شریعت کے لیے یہ فکر کی؟ نبی جس مشن کو لے کے آئے، کیا ہم نے اس مشن کے لیے فکر کی؟ میرے آقا دنیا سے وصال کرتے وقت جبریل امی سے کہتے ہیں میرے بعد میری امت کا کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امی کی طرف وحی فرمائی کہ میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو، میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو کہ میں اسے اس کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا۔ کیا؟ میں اپنے محبوب کو اس کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، وہ جب بھی جو بھی مانگے گا میں عطا کرنے والا ہوں، میں رسوا نہیں کروں گا اپنے محبوب کو امت کے سلسلے میں۔ اور اسے یہ بشارت بھی دے دیں کہ جب لوگوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا تو سب سے پہلے میرا حبیب قبر سے باہر تشریف لائے گا۔ قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے سب اٹھیں گے تو سب سے پہلا قبر سے جو نکلے گا وہ تاجدار مدینہ ہوں گے، وہ ہمارے نبی ہوں گے۔ اور پھر رب نے فرمایا جب لوگ جمع ہوں گے میدان محشر میں تو میرا محبوب ہی ان کا سردار ہوگا، میرا محبوب ہی ان کا آقا ہوگا۔ اور جب تک اس کی امت جنت میں داخل نہ ہوگی، جب تک اس کی امت جنت میں داخل نہ ہوں گی، ہم اس وقت تک تمام امتوں پر جنت کو حرام کر دیں گے، ہم اس وقت تک تمام امتوں کے لیے جنت کو حرام رکھیں گے۔ یہ سن کر امت کے غمخوار نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملی، اب میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملی، اب میرا دل خوش ہوا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اسی کی طرف حضرت مولانا جمیل قادری اشارہ کرتے ہیں اور کہتے کہو ہر روز کتنی بار تم یاد اس کی کرتے ہو، کہو ہر روز کتنی بار یاد تم اس کی کرتے ہو، خیال امت عاصی جسے آٹھوں پہر آیا، خیال امت عاصی جسے آٹھوں پہر آیا۔ یعنی مولانا جمیل کہتے اے لوگو تم دن میں کتنی بار حضور کو یاد کرتے ہو، تم دن میں کتنی بار حضور کو یاد کرتے ہو؟ میرا نبی تو ہر پل تمہیں یاد فرماتا تھا، میرا نبی تو ہر لمحہ تمہیں یاد فرماتا تھا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور فرمایا گیا کہ میرا نبی تو وہ ہے جو ایک لمحے کے لیے ہمیں نہ بھولا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ جو نبی ہو کر غلاموں کو نہ بھولیں، آج غلام ہو کے آقا کو بھول جائے، جو نبی ہو کر ہم غلاموں کو نہ بھولیں اور آج غلام اپنے سردار کو بھول جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج امت کی سوچ دیکھیں، امت کی فکر دیکھیں۔ آج نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے آج کہاں ہوں گے؟ آج بہت سارے دنیا بھر کے اندر کروڑوں نوجوان اپنے ہاتھوں میں موبائل کو لے کے بیٹھے ہوں گے. کوئی اپنی دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوگا, کوئی اپنے گھر میں بستر پہ لیٹا ہوگا, کوئی فلم دیکھتا ہوگا, کوئی گانے سنتا ہوگا, کوئی چائے کی چسکیاں لیتا ہوگا, کوئی ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوگا. کاش آج نبی کا یہ غلام اپنے اپنے محلوں کی مسجدوں میں بیٹھ کر, یا اگر مسجدوں میں بیان کا انتظام نہ ہو تو اپنے گھروں میں چھوٹی سی محفل منعقد کر کے 12 ربیع الاول تک ہر دن اپنے نبی کا ذکر کرتا, نبی کو یاد کرتا, نبی کی نعت پڑھتا, نبی کے اوصاف جمیلہ کا ذکر کرتا, نبی کے معجزات کا ذکر کرتا, نبی کے پیدائش کے واقعات کا ذکر کرتا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ذکر کرتا, نبی پاک کی جوانی کا ذکر کرتا, میرے آقا کی دین کی تبلیغ کا ذکر کرتا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو آج اس کا ایمان تازہ ہو جاتا, آج اس کا ایمان تازہ ہو جاتا. لیکن آج اپنے نبی سے محبت کرنے والے, اپنے نبی سے پیار کرنے والے, اپنے نبی سے عشق کرنے والے آج دوستوں کی محفلوں میں بیٹھے ہیں, آج موبائل پہ وقت بتا رہے ہیں. کاش میرے ان نوجوانوں کو, میرے ان ساتھیوں کو احساس ہو جائے کہ آج جو سانسیں بھی چلتی ہے نا وہ مصطفیٰ کے صدقے میں چلتی ہے. سانس بھی چلتی ہے تو نبی کے صدقے میں چلتی ہے. آج کائنات پہ ہم زندگی گزارتے ہیں تو اس تاجدار کائنات کا صدقہ ہے. آج یہ چاند چمکتا ہے تو یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے. آج ستارے ٹمٹماتے ہیں یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے. آج اس زمین پہ ہم دوڑتے ہیں یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے. آج جو نوالا کھاتے ہیں یہ بھی تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, جس نبی کے صدقے میں ایک ایک لمحہ گزرتا ہے, کہ آج ہم اس نبی کے ذکر کے لیے اپنا 1 گھنٹہ قربان نہیں کر سکتے ہیں, آج تھوڑی سی منٹیں قربان نہیں کر سکتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, آج ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یقیناً ہمارا دل سیاہ ہو گیا ہے, ہمارا دل کالا ہو گیا ہے, اور ہمارا دل پتھر بن گیا ہے. اسے پگھالنے کی ضرورت ہے, اس میں نور پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اس کو روشن کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ دل روشن تب ہوگا جب اس دل کو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کا عادی بنایا جائے گا, اس کو خدا اور رسول کے ذکر کا عادت ڈالی جائے گی. تب اس دل کے اندر اجالا پیدا ہوگا, اس دل میں روشنی پیدا ہوگی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, جو ایک پل کے لیے ہمیں نہ بھولا, آج ہم ایک پل کے لیے اسے یاد کرنے کے لیے تیار نہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, آج افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے ہمارے نبی کا ذکر ایک غذا ہے, ایک خوراک ہے. جب ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری روح تازہ ہو جاتی ہے, ہماری روح بیدار ہو جاتی ہے, ہماری روحانیت کی جو پاور ہے وہ بڑھ جاتی ہے. کیونکہ نبی کا ذکر وہ ذکر ہے جو مردہ دلوں کو زندگی عطا فرما دیتا ہے. نبی کا ذکر وہ ذکر ہے جو بے جان پتھروں کے اندر بھی جان ڈال دیتا ہے. نبی کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جس کا ذکر کائنات کی ہر شے کرتی ہے, کائنات کی ہر شے کرتی ہے. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو میرے نبی پہ درود نہ پڑتی ہو, میرے نبی پہ سلام نہ پڑتی ہو. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, ایک انسان ہی ہے جو ان پاکیزہ گھڑیوں کے اندر بھی, ان اچھے ماحول کے اندر بھی اپنے نبی کے ذکر سے دور ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, کمانا تو زندگی پر ہے, کیوں نہ ہم عشق مصطفیٰ کو کما لیں. پیسہ تو روز حاصل کرنا ہے, کیوں نہ ہم اپنے نبی کی محبت سے اپنے دل کو سرشار کر لیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں, عبدالعزیز
دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ درجے کی جنت جو ہے جنت الفردوس، جنت الفردوس، تو جنت الفردوس کے رہنے والوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی ہوگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ درجے کی ہے۔ تو کتنی امتیں دنیا میں آئی؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، ان کی امتیں دنیا میں آئی۔ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ کوالٹی کی جو جنت ہے نا وہ اللہ امت مصطفیٰ کو عطا فرمانے والا ہے۔ اس میں اکثریت زیادہ تر نبی کے غلام ہوں گے، نبی کے چاہنے والے ہوں گے، اور فرماتے ہیں کہ چند مخصوص لوگوں کے سوا بقیہ ساری امت 8 جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس میں رہے گی، جنت الفردوس میں رہے گی۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنا پیار فرماتے ہیں کہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا میں جہاں رہوں میری امت جنت میں مجھ سے قریب رہے، جنت میں مجھ سے قریب رہے، اور جنت الفردوس میں جو رہے گا وہ نبی سے قریب رہے گا، نبی کے پڑوس میں رہے گا۔ تو اس امت کے اندر سب سے زیادہ لوگ جنت الفردوس میں داخل ہونے والے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں دیکھے تو کیا کہا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل ان پہ فدا جان حسن ان پہ فدا ہو، دل ان پہ فدا جان حسن ان پہ فدا ہو۔ کس کس چیز پہ نبی کا شکر ادا کرے، کس کس چیز پہ نبی کا شکر ادا کرے۔ دنیا میں بھی لاج رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی لاج رکھنے والے ہیں، آخرت میں بھی لاج رکھنے والے ہیں۔ اتنا کم تھا کہ گنہگاروں کی بخشش کروا کر جنت دلا دے، اتنا کم تھا کہ جنت دلا دے، یہی بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ لیکن میرے آقا صرف جنت ہی نہیں، جنت میں بھی جنت الفردوس عطا فرمانے والے ہیں۔ کتنی بڑی کرم نوازش ہے میرے آقا کی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں وہ جدھر جدھر سے گزرے کرم ہی کرتے گئے، وہ جدھر جدھر سے گزرے کرم ہی کرتے گئے۔ کسی نے مانگا نہ مانگا جھولیاں بھرتے ہی گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے ہی گئے۔ اور امام اہل سنت کہتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں یہ حضور کی شان ہے کہ وہ جنت تو دلائیں گے، ساتھ ہی ساتھ سب سے اچھی جنت جنت الفردوس بھی دلائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے تھے اکثر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری عمر ہمیں امتی امتی کہتے رہے، پوری زندگی امتی امتی ہمیں کہتے رہے، میری امت یہ پکارتے رہے، قبر انور میں بھی امتی امتی فرماتے رہے، اور آج بھی میرے نبی اپنی قبر میں اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں، آج بھی یاد فرماتے ہیں۔ اور اس کو امام اہل سنت نے ایک شعر کے اندر فرمایا، جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو حضرت علامہ مولانا سردار احمد چشتی
محدث اعظم پاکستان فرماتے ہیں میرے آقا دنیا میں تو ہر لمحہ امتی امتی کہتے رہے اور قبر میں بھی قیامت تک امتی امتی فرماتے رہیں گے اور حشر تک فرماتے رہیں گے. حق یہ ہے کہ اگر صرف میرے نبی ایک بار بھی امتی کہتے, کتنی بار؟ ایک بار بھی امتی فرما دیتے اور ہم ساری زندگی یا نبی کرتے رہتے. ہم ساری زندگی یا نبی یا رسول کرتے رہتے, تب بھی ایک بار امتی کہنے کا حق ادا نہ ہوتا. ایک بار بھی امتی کہنے کا حق ادا نہ ہوتا. لیکن یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ تو پوری زندگی یاد کرتے رہے اور ہمیشہ قبر میں یاد کرتے رہیں گے. لیکن ہم گنہگار ہیں کہ انہیں یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, انہیں پکارنے کے لیے تیار نہیں ہے. جن کے لب پہ رہا امتی امتی, جن کے لب پہ رہا امتی امتی, یاد ان کی نہ بھول اے نیازی کبھی, یاد ان کی نہ بھول اے نیازی کبھی. وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی, وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی. میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے, میں بھی ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, آج افسوس ہوتا ہے, آج دل جلتا ہے, آج تکلیف ہوتی ہے کہ جس امت کے خاطر نبی پاک پوری رات جگ کر دعائیں کرتے تھے, آج وہ امت جاگ کر کے گناہ کرتی ہے. آج دو ٹائپ کے لوگ دنیا میں ملیں گے, ایک فجر تک جگنے والے اور ایک فجر کے لیے جگنے والے. کیسے؟ دو ٹائپ کے لوگ, ایک فجر تک جگنے والے, ایک فجر کے لیے جگنے والے. آج اکثریت اس بات کی ہے کہ پوری رات موبائل میں گزار کر 4-5 بجے تک جگتے ہیں اور جیسے فجر کا وقت قریب آتا ہے موبائل بند کر کے سو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں خوش نصیب جو جلدی سوتے ہیں اور نماز فجر کا انتظار کیا کرتے ہیں, نماز فجر کا انتظار کیا کرتے ہیں. میرے نبی تو راتوں کو جاگ کر رب حبلی امتی رب حبلی امتی کہتے تھے, اور آج یہ امتی پوری رات جاگ کر یا تو فلمیں دیکھتا ہے, گانے سنتا ہے, ڈرامے دیکھتا ہے, کامیڈی دیکھتا ہے, IPL دیکھتا ہے, پرانی کرکٹ دیکھتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, کیا ہم نے نبی پاک کی راتوں کے جگنے کا یہ بدلہ دیا؟ حضور کی شب بیداری کا یہ صلہ دیا؟ ذرا ہوش تو کریں کہ نبی ہمارے لیے جگتے تھے, نبی ہمارے لیے جگتے تھے. میرے نبی کو اپنے لیے کبھی جگتے ہوئے نہیں دیکھا, وہ ہمارے لیے جگتے تھے نا کہ میری گنہگار امت کی اللہ بخشش فرما دے, ان کے گناہ معاف کر دے. جو ہمارے لیے جاگ رہے تھے, کیا آج ہم ان کے لیے نہیں جاگ سکتے؟ کیا ان کے لیے اپنا وقت قربان نہیں کر سکتے؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, میرے آقا فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سونے ہمارے نبی کے لیے جلدی سو جائیں اور فجر میں اٹھ کر حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کی پابندی کیا کرے, نماز پڑھ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا کرے. اس طرح جاگ کر کے فجر کو چھوڑ نہ دیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو یہ ہمارا حال ہو چکا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے, اللہ ہمیں تھوڑی سی توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے ذہن کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, کیا آج کوئی ہمارے لیے پوری رات جاگتا ہے؟ ہمارے باپ ہم سے پیار کرتے ہیں, ہماری ماں ہم سے پیار کرتی ہے. کیا ہمارے باپ پوری رات جاگ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کی بخشش کر دینا, اللہ میرے بیٹے کے گناہ معاف کر دینا, اللہ میرے بیٹے کی خطائیں معاف کر دینا؟ ہے کوئی باپ جو اپنی اولاد کے لیے راتوں کو جاگ کر دعا کرے؟
ہے کوئی ماں جو پوری رات جاگ کر اپنی اولاد کے لیے دعا کرے؟ میرا نبی کتنی محبت کرتا ہے ہم سے، کتنا پیار کرتا ہے ہم سے، ہمارے باپ سے بھی زیادہ، ہماری ماں سے بھی زیادہ، ہماری بیوی سے بھی زیادہ، ہمارے بچوں سے بھی زیادہ، ہمارے دوستوں سے بھی زیادہ۔ اگر ہم سے کوئی پیار کرتا ہے تو مدینے کا سلطان پیار کرتا ہے، ہمارا نبی ہم سے پیار کرتا ہے، اور قسم خدا کی آج بھی وہ اپنی قبر انور میں زندہ ہے اور ہمارے لیے آج بھی دعا کرتے ہیں اور قیامت تک دعا کرتے رہیں گے، کیونکہ انہیں پیار جو امت سے ہے، انہیں محبت جو امت سے ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش ہم بھی بیٹھے مدینے کی گلیوں میں، کاش ہم بھی بیٹھے مدینے کی گلیوں میں، کہتے ہیں کہ وہاں تو جنت سے ہوائیں آتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج اس سونے نبی کو، اس پیارے نبی کو، اس رحمت والے نبی کو ہم نے بھلا کے رکھ دیا ہے، ان کی تعلیمات کو بھلا کے رکھ دیا، ان کی سنتوں کو بھلا کے رکھ دیا، ان کے طریقوں کو بھلا کے رکھ دیا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، نبی کا میلاد ایسے مناؤ کہ قسم کھا لو کہ آج تک میں نبی کے جس فرمان سے منہ موڑتا تھا، اس عید میلاد سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ نبی کے ہر فرمان پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ منانے کا طریقہ، اس اعتبار سے حضور کا میلاد منایا جائے۔ میں ابھی تک تو روزانہ حضور پہ درود نہیں پڑھتا تھا، لیکن انشاءاللہ اس میلاد سے، اس وقت سے میں عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ روزانہ 111 مرتبہ حضور پہ درود پڑھنے کی عادت بنا دوں گا۔ اس طریقے سے میلاد منانے کی کوشش کریں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ایک آخری بات عرض کر دوں، بات کو میں ختم کروں۔ حضور کتنی محبت ہم سے فرماتے ہیں، حضور ہم سے کتنا پیار فرماتے ہیں، حضور ہم سے کتنا عشق فرماتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے جو پیار فرماتے ہیں، یہ روایت مستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کے لیے سونے کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ کیسے؟ سونے کے ممبر لگائے جائیں گے قیامت کے دن نبیوں کے لیے، اور وہ ان پر بیٹھیں گے، اور میرے لیے بھی ایک ممبر لگایا ہوگا، لیکن میرا وہ ممبر خالی رہے گا۔ بلند آواز سے نا، میرا وہ ممبر خالی رہے گا کہ میں اس پر نہیں بیٹھوں گا، بلکہ میں اپنے رب کے حضور سیدھا کھڑا رہوں گا۔ سارے نبی ممبر پہ بیٹھ جائیں گے اور یہ نبیوں کا امام اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہے گا۔ میرے آقا فرماتے، اس ڈر سے میں جو کھڑا رہوں گا، وہ اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میری امت کو میرے بعد رہ جائے، اور میری امت میرے بعد ابھی باہر رہے، انہیں جنت میں داخل نہ کیا جائے۔ اس ڈر سے میں بیٹھوں گا نہیں، بلکہ رب کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا۔ دیکھیں کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، ورنہ یہ کوئی کم مرتبہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن انبیاء کو سونے کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ سارے نبی ممبر پہ جلوہ فرما ہوں گے، میرے نبی اس امت کے خاطر ممبر کو چھوڑ کے خدا کی بارگاہ میں کھڑے رہیں گے۔ تو جو نبی امت کے خاطر سونے کا ممبر چھوڑے، بلند آواز سے نا، سونے کا ممبر چھوڑ کے خدا کی بارگاہ میں کھڑا رہے، کیا یہ امت بستر چھوڑ کے نبی کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتی ہے؟ یہ امت تھوڑی سی دیر کے لیے موبائل کو چھوڑ کے مسجد میں نہیں آ سکتی ہے؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ روایت یہاں ختم نہیں ہوئی۔ میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس ڈر سے نہیں جاؤں گا، نہیں بیٹھوں گا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دے اور میری امت رہ جائے، اس ڈر سے میں وہاں پر نہیں بیٹھوں گا۔
تو میرے آقا آگے ارشاد فرماتے پھر میں عرض کروں گا رب کی بارگاہ میں یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری کیا مرضی ہے، تیری کیا مرضی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن رب پوچھے گا محبوب بتا تیری کیا چاہت ہے، تیری کیا مرضی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کائنات کا ہر فرد، کائنات کی ہر چیز مولا کی رضا چاہتی ہے، اور مولا ہے جو محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ ہر بندہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور رب ہے جو محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ محبوب بتا تیری رضا کیا ہے، محبوب بتا تیری رضا کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، رب فرمائے گا اے محمد بتا تیری مرضی کیا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں عرض کروں گا اے میرے رب ان کا حساب جلدی فرما دے، بلند آواز سے نا، ان کا حساب جلدی فرما دے۔ 50,000 برس کا وہ دن ہوگا، اور ہماری امت تو سب سے آخر میں آئی ہے، ہم سے پہلے تو ہزاروں لاکھوں امتیں گزری ہیں، لیکن میرے آقا فرمائیں گے مولا یہ آئی آخر میں ہے لیکن حساب جلدی لے لینا، حساب جلدی کر لینا، پس میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان کی رہائی کی چٹھیاں ملتی چلی جائیں گی، ان کی رہائی کی چٹھیاں ملتی چلی جائیں گی۔ جنہیں دوزخ بھیجے جا چکے ہوں گے، جو دوزخ میں میری امت جا چکی ہوں گی، میں انہیں بھی نکال کے جنت میں داخل فرما دوں گا، میں انہیں بھی نکال کے جنت میں لے جاؤں گا۔ اس وقت داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت میں رب کا غضب نام کو بھی نہ چھوڑا، یعنی آپ کی امت پہ تو رب کا غضب بالکل بھی نہ رہا، آپ نے تو پوری امت کی بخشش فرما دی، سب کو بخشوا دیا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پتہ چلا جو بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، جو بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، میرے آقا اس کی بخشش فرما کر کے جنت میں داخل فرمانے والے ہیں۔ کتنا کرم ہے حضور کا ہم پر، کتنا رحم فرمایا ہے ہمارے نبی نے ہم پر، کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا، رحمت بنا کے بھیجا تھا۔ ہر لمحہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو یاد کیا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے نبی کو کبھی نہ بھولنا، ایک پل کے لیے بھی نبی کا خیال دل و دماغ سے نہ نکالنا، کیونکہ جو بھی ملا ہے ہم کو وہ سب کچھ حضور کے صدقے میں ملا ہے، سب کچھ حضور کا صدقہ ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج کی ہماری پہلی محفل کا یہ پہلا بیان یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے ہم دوسرا بیان کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر لمحہ اپنے نبی کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو قیامت کے دن نصیب فرمائے، اور ان کے صدقے میں ہم سب کو جنت کا حقدار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔